اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ۔ امریکی شہر لاس اینجلز میں آگ لگی اور عجیب اللہ کی طرف سے وہ ایک عذاب کی صورت بنی جس میں لوگ بھی مرے، مالی نقصان زیادہ ہوا کیونکہ ہالی ووڈ اور ان کے اداکاروں کے مکانات وہاں تھے۔ مسلمان کچھ عرصے سے غزے کے مسلمانوں کو اور فلسطین کے مسلمانوں کو پستا ہوا دیکھ رہے تھے۔ ان کے مکانوں کے جلتی ہوئی تصویریں اور گرتے ہوئے مکانات ان کے دل کو غم زدہ کر رہی تھی۔ تو یہ دیکھ کر مسلمانوں نے اس کو اللہ کا عذاب قرار دیا۔ انہیں فطری طور پر ایک سکون سا محسوس ہوا۔ اس پر یہ سوال بڑا زور و شور سے اٹھا کہ عذاب کہنا غلط ہے۔ عذاب کی بجائے یہ تکلیفیں تو مسلمانوں پر بھی آئی ہیں۔ اصحاب الاخدود نے اہل ایمان کو زندہ جلا دیا۔ تو یہ عذاب ہے یا آزمائش ہے، اس بحث کے اندر سوشل میڈیا کے اندر بہت شور ہے۔ آج میں آپ کے سامنے یہ بات واضح کرنا چاہوں گا کہ عذاب کیا ہوتا ہے اور عذاب کے ساتھ آزمائش کب بنتی ہے۔ دیکھیے، میں نے آپ کے سامنے سورہ سجدہ کی جو آیت پڑھی، سورہ سجدہ کی آیت نمبر 21 ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ۔ ہم آخرت کے عذاب سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتے رہتے ہیں۔ آخرت کا عذاب تو جہنم کا عذاب ہے، جس سے پھر وہ تکلیف آ جائے تو پھر کوئی صورت نجات کی نہیں ہے۔ لیکن اس سے پہلے بھی ہم چھوٹی چھوٹی تکلیف، چھوٹے چھوٹے عذاب قوموں پر بھیجتے رہتے ہیں، اور اس عذاب کے اندر بھی ہماری رحمت ہوتی ہے، اور وہ رحمت بیان فرمائی لعلہم یرجعون، شاید کہ یہ رجوع کر لیں، شاید کہ یہ توبہ کر لیں، شاید کہ یہ اپنی روش کو بدل لیں۔ تو یہ اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے، قوموں کے اوپر بھی آتا ہے، انفرادی زندگی میں بھی آتا ہے۔ اب اس عذاب میں یقیناً تکلیف تو محسوس ہوتی ہے۔ وہ تکلیف تو تکلیف ہے جب انسانوں پر آتی ہے، جانوروں پر تکلیف آئے، لیکن اس کو یہ کہنا کہ عذاب نہیں ہے، شریعت میں اس کی گنجائش نہیں ہے، خاص طور پر جب قوم اللہ کی بغاوت پر قائم ہو، جب اللہ کی بغاوت اس حد تک ہو کہ وہ اللہ ہی کو نہ مانتے ہوں، آخرت پر ایمان نہ رکھتے ہوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لا رہے ہوں، پھر تو یقیناً بغاوت ہے۔ اور اس کے ساتھ اگر وہ اہل ایمان کو مصیبت میں ڈال کر خوش ہو رہے ہوں، تھپکی دے رہے ہوں ان لوگوں کو جو ایمان والوں کو تکلیف میں ڈالتے ہیں، تو یہ بھی یقیناً بہت بڑا جرم ہے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا، مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، جس کو اس کی رب کی آیات سے نصیحت کی جائے، ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا، اور وہ پھر اس سے اعراض کرے، ہمارے دلائل دیکھ لینے کے باوجود پھر وہ شخص اس کو تسلیم نہ کرے، اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، ایسے مجرموں سے ہم انتقام لے کر ہٹتے ہیں۔
ہم ان سے انتقام لیتے ہیں۔ تو بھائیوں، جب آدمی کے اعمال شرک اور کفر پر ہوں، اور شرک اور کفر پر اعمال کرنے کے بعد جب اس پر تکلیف پہنچے تو اس کا ایک ہی مقصد ہے، لعلہم یرجعون، کہ اللہ کا یہ عذاب اس لیے آیا ہے کہ شاید وہ حق کے راستے کو تلاش کرے، دین کی بات کو سنے، اللہ کی عظمت کو پہچانے۔ کیونکہ اللہ کی عظمت ثابت ہوتی ہے کہ اس ترقی یافتہ دور میں، جبکہ وسائل ان کے پاس سپر پاور، ان کا نام ہی سپر پاور بن گیا، وسائل بھی بڑے ہیں، اور ان وسائل کی موجودگی میں وہ ایک جلتی ہوئی آگ کو نہ بجھا سکے، تو یہ وسائل بھی بڑے ہیں۔ ایک عالم نے بڑی خوبصورت تفریق کی ہے عذاب اور آزمائش میں۔ عذاب وہ کہتا ہے کہ وہ ہوتا ہے کہ جب آدمی کو تکلیف پہنچے اور وہ تکلیف اس کو اللہ کے قریب نہ کرے، اس کے بعد اس کو یہ فکر نہ ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے تکلیف آئی ہے اور میں اللہ کا قرب تلاش کروں، اللہ کی عظمت کو پہچانوں، اپنی بے بسی کا اقرار کروں، تو یہ اس پر عذاب ہے۔ اور اگر آدمی فکر مند ہو جائے، آخرت کی فکر کرنے لگ جائے، تو یہ اس کے لیے آزمائش ہے، یہ اس کے درجات کی بلندی کا سبب ہے۔ اس میں ایک بڑا مشہور سوال جو کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ وہاں سارے تو وہ لوگ نہیں ہیں جو اللہ کے باغی ہوں، نیک لوگ بھی ہوتے ہیں، جب تکلیف پہنچتی ہے تو ان کو بھی پہنچتی ہے۔ اب اگر عذاب کی صورت ہو تو پچھلی قوموں کے اوپر عذاب جب آتا تھا تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو نجات دیا کرتا تھا۔ اب یہ کیسا عذاب ہے کہ جس میں ایمان والے بھی شامل ہیں اور اس میں کفار بھی شامل ہیں، ایمان والوں کو نجات نہیں مل رہی۔ دیکھیے، پچھلی قوموں پر جب رسول آ جاتا، اتمام حجت ہو جاتی، پھر اللہ تعالیٰ خاص اس قوم کو ہلاک کرتا اور اس میں سے کسی کو باقی نہیں چھوڑتا تھا۔ یہ وہ صورت نہیں ہے عذاب کی، یہ صورت جو اللہ نے بیان کی کہ ہم بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتے رہتے ہیں تاکہ لوگ رجوع کریں، تو یہ وہ صورت ہے عذاب کی۔ اور پھر اس کی خوبصورت مثال صحیح بخاری کی روایت ہے۔ صحیح بخاری کے اندر بخاری مسلم کی روایت ہے، بخاری 2118 اور مسلم 2884 نمبر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک قوم خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کی نیت سے روانہ ہوگی۔ ان کا مقصود خانہ کعبہ کے اندر کچھ مسلمان جو محفوظ ہوئے ہوں گے ان کو پکڑنا اور خانہ کعبہ کو گرانا مقصود ہوگا۔ ایک خاص میدان مقام بیدا، وہاں وہ پورا لشکر غرق ہو جائے گا۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ طرح پوچھتی ہیں، یا رسول اللہ، وہ سارا لشکر غرق ہو جائے گا، اس کے اندر تو ایسے لوگ بھی ہوں گے جو تجارت کرنے کی غرض سے اس میں جائیں گے، کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو سفر کاٹنے کے لیے اس قافلے کے ساتھ ہوں گے، ان کی نیت جو ہے وہ تو خانہ کعبہ گرانا نہیں تھا، تو وہ غرق کیوں ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے اول ان کے آخر سب زمین میں دھسا دیے جائیں گے، البتہ قیامت کے دن ان کو ان کی نیتوں پہ اٹھایا جائے گا۔ یعنی عذاب میں شریک سب ہوں گے، سب پر وہ مصیبت آئے گی، سب زمین میں غرق ہوں گے، لیکن آخرت میں ان کا فیصلہ ان کے دلوں پر ہوگا۔ جو خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے چلے تھے، خانہ کعبہ کی توہین کرنے کے لیے چلے تھے، یقیناً سزا پائیں گے، اور جن کا مقصد صرف راستہ کاٹنا تھا، اپنا مال بیچنا تھا، کوئی اور مقصد تھا، تو وہ مقصد، اس مقصد کی وجہ سے
ان کو آخرت میں عذاب نہیں ہوگا۔ یہاں معاملہ ذرا مختلف ہے۔ ہم اصل میں ان سے اتنے متاثر ہیں، بلکہ ہماری زندگی کا مقصد بھی ڈالر اور ریال کمانا بن گیا ہے۔ ہمیں شوق ہوتا ہے کہ ان ملکوں کا ویزا لیں اور ان ملکوں میں جا کے ہم رہائش اختیار کریں، کیونکہ دنیا کا مال تو بہرحال ان کے پاس موجود ہے۔ اللہ ان کی بے بسی دکھاتا رہتا ہے۔ کرونا کے اندر نہیں دیکھی کس طریقے سے اس دور میں سائنس کے عروج میں جب انہوں نے اینٹی بائیوٹک ایجاد کرنے کے بعد سمجھ لیا کہ بس اب بیکٹیریا تو ہم نے ختم کر دیا اور وائرس کی بھی ہم نے بڑی ویکسینیشن کر لی ہے، اب ہم نے پولیو ختم کر رہے ہیں، ہم نے ڈفتیریا ختم کر دیا، ہم نے وہ خناق ہوا کرتا تھا وہ ختم ہو گیا، چیچک بڑی ہوا کرتی تھی ہمارے بزرگوں کے اندر، ہم نے وہ ختم کر لی، تو اب تو ہم بڑے مضبوط ہو گئے ہیں صحت کے میدان میں۔ اللہ نے ایک ایسا وائرس بھیجا کہ سب کے سب بے بس ہو گئے، کیسے لاشیں گری ہیں۔ اللہ بے بسی دکھاتا رہتا ہے، لیکن ہماری نگاہوں میں ان ملکوں کی عظمت بیٹھی ہوئی ہے۔ ہم ان باتوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ بھی کوئی سازش ہوگی۔ اب شام میں اللہ نے مسلمانوں کو بڑی خوشخبری سنائی ہے، اہل سنت وہاں کامیاب ہوئے ہیں۔ ہم اس کے پیچھے بھی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی امریکہ کی سازش ہوگی، کوئی اسرائیل کی سازش ہوگی۔ ہم سازشوں کو ڈھونڈتے رہتے ہیں، اللہ کی عظمت کو نہیں مانتے۔ اس لیے بھائیو، ہمیں سب سے پہلے اللہ کی عظمت کو ماننا ہے۔ ہمیں اپنی نگاہوں سے ان بے بس انسانوں کی بے بسی کی تصویر سامنے رکھنی ہے۔ ہمیں ہر وقت ان کے گن نہیں گانے۔ اور پھر اللہ نے دکھا دیا غزہ کے اندر کیا کچھ ہوا۔ اب غزہ کے اندر 15 مہینے کی جنگ لڑی انہوں نے، اور کس لیے لڑی کہ وہ کچھ مجاہدین نے ان کے بندے یرغمال بنا لیے، 1400 بندے مار دیے، 35-40 یرغمال بنا لیے، جس میں فوجی جرنیل تک شامل تھے، اور انہوں نے غزہ برباد کر دیا، وہاں مسلمانوں کے معصوم بچوں کو اور عورتوں کو شہید کر دیا، اپنے یرغمالی نہیں ڈھونڈ سکے۔ اور اب کتنے بے بسی کے ساتھ انہیں معاہدہ کرنا پڑا اپنے یرغمالیوں کو چھڑانے کے لیے کہ ہم ان 35 کے بدلے میں تمہارے 1500 بندے چھوڑنے کو تیار ہیں، تمہارے 500 وہ بندے جنہیں ہم عمر قید دے چکے ہیں اور سخت سزائیں دے چکے ہیں، ہم ان کو بھی چھوڑ دیں گے۔ ہم ان کی بے بسی کو دیکھتے ہیں، لیکن چونکہ ان کی سائنسی ترقی اتنی زیادہ ہے کہ ہم اس سے مروب ہیں۔ ہم ان کی سائنسی ترقی کی مروبیت میں ان کی یہ بے بسی ہمیں بھول جاتی ہے۔ یاد رکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تو اس بات سے بھی منع کیا کہ ایک مسلمان ان کفار کے علاقوں کے اندر جا کر رہائش اختیار کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں ہر اس مسلمان سے بری ہوں جو مشرکین کے اندر اور کفار کے اندر رہتا ہے۔ اب مشرکین اور کفار کے اندر صحابی پوچھتا ہے، یا رسول اللہ کتنا دور ہونا چاہیے؟ اس زمانے میں آگ جلتی تھی نا، آپ نے فرمایا کہ آگ ایک دوسرے کی آگ نظر نہ آئے۔ یہ روایت ترمذی اور ابو داؤد کی ہے، ترمذی کا 1604 نمبر ہے۔ تو یہ ہم پر اتنا ان کا روب طاری ہو جائے کہ ہم ان کے بارے میں ہر بات کی تعویل کریں، ہر بات کے بارے میں ہم پریشان ہوں۔ دیکھیے، تکلیفیں مسلمانوں پر بھی پہنچی ہیں، کوئی شک نہیں۔ آخر غزہ میں مسلمان تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر تکلیف پہنچی ہے۔ اب وہ تکلیفیں کیوں پہنچی ہیں؟ قرآن مجید میں 2 موقع ذکر ہیں، میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ جنگ احد کا موقع، جنگ احد کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو مقرر کیا اور کہا کہ یہ ایک راستہ ہے جس پر سے مشرکین مکہ حملہ آور ہو سکتے ہیں۔
اب ان لوگوں کو روکنے کے لیے تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی. اگر تم یہ دیکھو کہ ہمیں فتح مل گئی ہے اور ہم دشمن کا پیچھا کر رہے ہیں, پھر بھی تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی. اور اگر تم یہ دیکھو کہ ہماری لاشیں پرندے گدھ لے جا رہے ہیں, ہم شکست کھا چکے ہیں, پھر بھی تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی. آپ نے عبداللہ رضی اللہ عنہ کو ان کا امیر مقرر کیا, 50 تیر انداز وہاں کھڑے کیے. جب مسلمانوں کو فتح ملنے لگی تو انہوں نے اس جگہ کو چھوڑ دیا, اور اس جگہ کو چھوڑنے کی وجہ سے پیچھے سے خالد بن ولید جو مشرکین مکہ کے سردار تھے, انہوں نے پیچھے سے حملہ کیا اور مسلمانوں کو سخت تکلیف پہنچائی. مسلمان شہید بھی ہوئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی بھی ہوئے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ کیوں ہوا؟ حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون. یہ اس لیے ہوا کہ تم نے اختلاف کیا, اپنے امیر کی بات کو نہیں مانی, تم نے اپنے نبی کی نافرمانی کی, اور تم نے وہ درہ چھوڑ دیا. تمہیں جو یہ تکلیف پہنچی ہے اس لیے پہنچی ہے کہ تم نے اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتے ہوئے اپنے امیر عبداللہ کی بات کو نہیں مانا, اس لیے ہم نے یہ تم پر یہ مصیبت آئی ہے. اور پھر فرمایا کہ ہم نے تم کو معاف کر دیا, وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ, بے شک ہم نے تمہیں معاف کر دیا ہے. معافی کی خوشخبری دے دی, لیکن بتایا کہ تمہارے اوپر جو دنیا کی تکلیف آئی ہے, تمہارے اندر جو شہادتیں ہوئی ہیں, اس کی وجہ بھی تمہارا عمل ہے. ایسے ہی جنگ حنین کے موقع پر سورۃ توبہ کے اندر اس کا ذکر کیا. جنگ حنین میں مسلمان بہت زیادہ تھے, مکہ فتح ہو چکا تھا, مکے کے مسلمان ساتھ شامل ہو چکے تھے. اب اس مسلمانوں کی کثرت کو دیکھ کر مسلمانوں نے یہ گمان کیا کہ ہم تو آج بہت زیادہ ہیں, ہمیں شکست کیسے ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے وہ نقشہ کھینچا ہے, اذ اعجبتکم کثرتکم, جب تمہاری اپنی اکثریت نے تمہیں غرور میں ڈال دیا, تم اس پر تم نے تعجب کیا اور تم اس پر خوش ہوئے اپنی اکثریت کو دیکھ کر. پھر اللہ فرماتا ہے فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا, تمہاری یہ چیز کچھ کام نہیں آئی. وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ, اور زمین اپنی کشادگی کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی اور تم منہ پھیر کر چل دیے. صرف اس فخر کی بنا پر تکلیف مسلمانوں کو بھی آئی. اب یہ تکلیف کیوں آئی اور اس تکلیف کے بعد صحابہ کا طرز عمل کیا ہوا؟ ان کے اندر خشیت پیدا ہوئی, ان کے اندر آخرت کی فکر پیدا ہوئی, اللہ کے ساتھ تعلق پیدا ہوا, تعلق مضبوط ہوا. اس لیے ہم ان کی تکلیف کو آزمائش سمجھتے ہیں. اور یہی تکلیف منافقین کو پہنچی. وہاں منافقین بھی بعض موجود تھے اور بعض موجود نہیں تھے, تو ان کے مسلمان بھائی, ان کے خاندان کے لوگ موجود تھے. انہوں نے باتیں کی اور کہنے لگے کہ اگر ہمارے بھائی ہمارے پاس ہوتے تو وہاں قتل نہ ہوتے. اب ان کو یہ واقعہ ان کو اللہ کے قریب کرنے کی بجائے اللہ سے دور کر رہا تھا, اور جب اللہ سے دور کر رہا تھا تو منافقین کے لیے عذاب ہوا, صحابہ کے لیے آزمائش ہوئی. کیونکہ مومن کی شان بھی عجیب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو کانٹا چبھتا ہے, اللہ اس کے گناہ کو معاف کرتا ہے. یعنی مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے اور اس تکلیف پر اس کا درجہ, اس کا گناہ دور ہوتا ہے. بخار کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں برا مت کہو, یہ آدمی کو گناہوں سے اس طرح پاک کرتا ہے
جس طرح آگ کی بھٹی سونے کو صاف کرتی ہے، سونے کے میل کچیل کو جس طرح آگ کی بھٹی صاف کرتی ہے، ایسے مسلمانوں کا بخار مسلمانوں کو گناہوں سے پاک صاف کرتا ہے۔ تو یہ صحابہ کو، یہ اہل ایمان کو تکلیف پہنچے اور وہ اہل ایمان کو اللہ کے قریب کر دیں تو یقیناً یہ آزمائش ہے۔ اور اگر آدمی اللہ سے دور ہو جائے، وہ شور مچائے اور اس کے اندر کوئی تبدیلی نہ آئے، وہ اللہ پر ایمان نہ لائے، ایمان لانے والے بہت ہیں، غزہ کے حالات کو دیکھ کر بھی لوگ ایمان لائے اور یہ لاس اینجلس کی آگ کو دیکھ کر بھی لوگ ایمان لائے، ان کے لیے آزمائش ہے، ان کے لیے اللہ نے تبدیلی کا سبب بنایا۔ غزہ کے حالات کو دیکھ کر کتنے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن مجید کو پڑھا اور قرآن مجید کو پڑھنے کے بعد ان کو پتہ لگا کہ دین اصل یہ ہے اور وہ تبدیل ہوئے۔ تو یہ آزمائش ان لوگوں کے لیے ہے، چاہے یہ آگ ہو، چاہے مسلمانوں پر آنے والی مصیبت ہو، جو اللہ کے قریب ہو جائیں، اپنی خطاؤں کا اقرار کریں اور آئندہ کے لیے اپنی اصلاح کریں۔ اور جو شخص اللہ سے دور رہے، جو بغاوت، جو کفر اس کے اندر تھا، جو الحاد اس کے اندر تھا، اللہ کو نہ ماننا بہت بڑی بات ہے۔ ایسا کفر ہے کہ آج تک کسی قوم نے اللہ کے وجود کا انکار نہیں کیا، اور یہ ایسے ملحد ہیں کہ یہ اللہ کے وجود کے منکر ہیں۔ قدم قدم پر دیکھتے ہیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ انصاف کرتا ہے، کیسے اللہ کا نظام چل رہا ہے، کتنی اس کی رحمت ہے، اور آخرت کے منکر ہیں۔ حالانکہ سوچنے والی بات ہے کہ دنیا کے اندر ایک بندہ اٹھتا ہے، ایٹم بم برسا کر کروڑوں لوگوں کو قتل کر دیتا ہے، بمباری کر کے مسلمانوں کو شہید کر دیتا ہے، اس کو سزا کیا دی جا سکتی ہے؟ اسے ایک دفعہ پھانسی دے دیں گے؟ یہ اللہ کے لائق ہے کہ وہاں اس کو ایسی سزا دے کہ اس کو پتہ چل جائے کہ اللہ کا عدل کیا ہے۔ اس لیے آخرت یقینی ہے، آخرت کے بارے میں آدمی شک نہیں کر سکتا۔ جب آخرت یقینی ہے، اس آخرت کو نہیں مانتے اور پھر مذاق کرتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، یہاں تک بیان کرتے ہیں کہ یہ غزہ کے مسلمانوں کو اور قتل کرو اور برباد کرو، اور جب اپنا علاقہ برباد ہوا تو پھر آ کر روتے بھی ہیں، اپنا مکان جل گیا پھر روتے بھی ہیں۔ اور ایک صحافی کہتا ہے لگتا یہ ہے کہ ایٹم بم گر گیا، یعنی مجھے ایٹم بم نظر آتا ہے اللہ کی یہ آگ جو کوشش کے باوجود ابھی تک ختم نہیں ہوئی۔ اس لیے بھائیوں، اس بات کو خوب سمجھ لیں کہ اللہ کا عذاب ہے، وہ بیماری کی شکل میں ہو، وہ انفرادی سطح پر ہو، وہ اجتماعی سطح پر ہو۔ آج ہم جو غربت میں پس رہے ہیں، جو ہم مختلف مسائل کا شکار ہیں، ہمیں کبھی بجلی کا بل تنگ کرتا ہے، کبھی سوئی گیس کا بل تنگ کرتا ہے، اور بحیثیت قوم کے ہم سب کے اندر موجود رہتے ہوئے ہمیں بھی وہ تکلیف پہنچ رہی ہے۔ یہ تکلیفیں اگر ہمیں آخرت کی طرف متوجہ کرتی ہیں، ہمیں اللہ کے قریب کرتی ہیں، تو ہم خوش نصیب ہیں۔ اور ان تکلیفوں کی وجہ سے ہم اللہ سے دور ہوتے ہیں، ہم اپنی آخرت کو بھولتے ہیں، تو یقیناً یہ بہت بڑی بد نصیبی ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ اس آیت کو پھر سن لیجیے، اللہ فرماتا ہے سورہ سجدہ کی 21 نمبر آیت ہے کہ ہم بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتے رہتے ہیں، اور ساتھ فرمایا کہ یہ عذاب اس لیے بھیجتے ہیں لعلہم یرجعون، یہ بھی ہماری رحمت ہے، ہم ان کو متوجہ کرنے کے لیے، اپنی عظمت کے اظہار کے لیے، ان کی بے بسی کو بتانے کے لیے ہم جو عذاب بھیجتے ہیں اس لیے بھیجتے ہیں کہ شاید یہ اللہ کی طرف رجوع کریں، اپنی آخرت کی فکر کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اپنی آخرت کی فکر کرنے والے، ہم اللہ کا خوف محسوس کرنے والے، ہم اپنے اوپر آنے والی ان تکلیفوں کو محسوس کر کے اپنی غلطیوں کی اصلاح کرنے والے بن جائیں۔ ہمیں ان کے ڈالر اور ریال جو ہیں وہ اتنا متوجہ نہ کریں کہ ہم دین چھوڑ کر ان معاشرے میں جا کے رہنے لگ جائیں اور ان معاشرے میں جا کر ان جیسے بن جائیں، ملحد بن جائیں۔ ٹھیک ہے، بہت سے مسلمان وہاں جا کر بڑے مضبوط ایمان والے بھی ہوئے ہیں، لیکن ایسے لوگ بھی کثرت سے ہیں
جن کی نسلیں برباد ہو گئی، جن کا خاندان تباہ و برباد ہو گیا، انہی کے رنگ میں وہ رنگے گئے۔ ان کے نام اب بھی مسلمانوں والے ہیں، لیکن ان کا حال ان کفار جیسا ہو گیا۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔